إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل رواه الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز ناظرین و سامعین و حاضرین، آج محرم کی 2 تاریخ ہے. یہ محرم بڑی عظمت والا مہینہ ہے. اس محرم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک شرعی حیثیت ہے اور دوسری تاریخی حیثیت ہے. شرعی حیثیت اس کی 2 ہے. ایک تو یہ کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم و ادب والا مہینہ ہے. جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی دن سے جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ نے فرمائی 12 ہے. 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی ان 4 مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا، جدال کرنا منع ہے، حرام ہے. یہ 4 مہینے کون حرمت والے؟ قرآن میں کہیں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، نہ بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مضر، رجب کا مہینہ. 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو اس کی شرعی حیثیت پہلی ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے. دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا مسنون عمل ہے. اور ماہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ مسنون روزوں کے لیے یہ مہینہ محرم کا مہینہ. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں مانوی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ سب سے بہتر نماز فرض نمازوں کے بعد قیام اللیل ہے، رات کی نماز. اور سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان کے بعد محرم کا مہینہ ہے. تو محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے. خاص طور سے محرم کی 9-10 تاریخ کو روزہ رکھنا جسے عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، انی احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال جو گزر چکے ہیں اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور 1 دن کا روزہ گناہوں کا کفارہ ہے. ظاہر بات ہے یہاں پر وہ گناہ مراد ہے چھوٹے چھوٹے گناہ. بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے، اس گناہ کا چھوڑنا، اس پر ندامت کرنا اور یہ عزم کہ وہ دوبارہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ضروری ہے. اور اگر وہ گناہ بندوں سے متعلق ہے تو اسے واپس بھی کرنا، ان کا حق واپس کر دینا، کیونکہ حقوق العباد جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط ہے.
یہ چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی کہ چھوٹے گناہ نیک اعمال سے عبادتوں سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. وضو کرتے ہیں چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک, ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز تک, اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں عبادات سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے. اللہ کا ارشاد ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہاں وہ برائیاں مراد چھوٹی برائیاں, بڑی برائیوں اور بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری. تو عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ نبوت سے پہلے بھی مکہ کے اندر رکھا کرتے تھے. مکے کے اندر نبوت سے پہلے بھی آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبوت کے بعد بھی رکھتے تھے. بلکہ مکہ کے مشرکین بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ زمان جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. کہا تم کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو انہوں نے کہا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی, تو شکرانے کے طور پر ہمیں روزہ رکھتے ہیں. تمہارے نبی نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں. وہ بھی اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں, اولو العزم رسولوں میں سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, لہٰذا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. تو آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. مدینہ کے اندر یہ بات آپ کو نہیں معلوم تھی کہ مکے کے اندر کہ اس کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. یہ علم آپ کو مدینہ آنے کے بعد ہوا جب آپ نے وہاں کے یہودیوں سے سوال کیا کہ ہم روزہ اسے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. جب سن 10 ہجری آیا, محرم کا مہینہ سن 11 ہجری, آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ لئن عشت الی القابل لاصومن التاسع, اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور دین اسلام کے اندر یہود و نصارہ, کفار و مشرکین, غیر مسلم اقوام و ملل, ان کی عادت, ان کی جو عبادات ہیں یا ان کی مخالفت کرنے کا شریعت کے اندر حکم دیا گیا, تو آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اور ایک حدیث میں آپ فرمایا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھو, لیکن 9-10 کا روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ ہمارے نبی کی تمنا اور خواہش تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن وہ آئندہ سال آنے سے پہلے محرم میں آپ نے بات فرمائی, سفر گزرا, ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کو وفات ہو گئی اور محرم کا مہینہ آپ کو نہیں ملا. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کی خواہش اور تمنا تھی, آپ کی آرزو تھی, لہذا آپ کی آرزو کی تکمیل اور آپ کی آرزو کا ادب اور احترام کرتے ہوئے 9 تاریخ کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. ویسے 10 کا تو روزہ رکھنا ہی ہے, تو 9-10 کا روزہ رکھنا. ابھی آج 2 تاریخ ہے, آنے والا جمعہ 9 محرم ہے اور ہفتہ 10 محرم, 9 جمعہ اور ہفتہ یا ہفتہ اور اتوار, لیکن 9 اور ہفتہ کا یعنی 10 کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی. اور آپ کی تمنا ظاہر بات ہے جو افضل چیز ہوتی ہے اسی انبیاء کرام تمنا کیا کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 دنوں کا روزہ رکھنا ہے. ویسے میں نے بتایا کہ محرم کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ, انسان جتنا کثرت سے روزہ رکھے گا اس کے لیے مسنون عمل ہے, خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ اس کی 2 حیثیت تھی. اس کے علاوہ جو اور باتیں بتائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے کہ محرم کی 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, یا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رکی, یا ایوب علیہ السلام کو شفا ملی, یا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا اور ان کو نکالا گیا, یا اپنے والد سے ان کی ملاقات ہوئی, یا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی, یا اس طریقے سے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلا اس دن, یا یہ جو بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر فتح ملی تھی, اسی دن وہ لوگ شکست کھائے تھے. یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں. یا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اسی دن آگ سے بچایا, محرم کی 10 تاریخ تھی. یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں, بے سروپا ہیں, موضوع روایتیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضیلت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ماہ محرم کی بیان کی, حرمت والا مہینہ اور روزہ رکھنے کا مہینہ.
اور روزے کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے نہیں ہے، اسی لیے میں نے مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10 تاریخ کو مکہ کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ کے اندر 10 سال تک آپ روزہ رکھے، آپ کے بعد صحابہ کرام بھی روزہ رکھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے نبی کو وفات کے 51 سال کے بعد ہوئی ہے، سن 61 ہجری کے اندر محرم کی 10 تاریخ کو۔ لیکن اس مہینے کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے دین اسلام ہمارے نبی پر مکمل کر دیا، روزہ آپ اس سے پہلے رکھا کرتے تھے، تکمیل اسلام کے 50 سال کے بعد ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ جو باتیں بتائی گئی کہ لوگوں کے اندر باتیں مشہور ہیں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر آپ دیکھیں گے لوگ کیا کیا بیان کر رہے ہیں محرم کے حوالے سے۔ جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ساری باتیں غلط ہیں، جو توبہ قبول ہونے کی، ایوب علیہ السلام کو شفا ملنے کی اور دیگر باتیں اس حوالے سے میں نے پیش کی۔ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے، تاریخی حیثیت بھی اس کی 2 ہے۔ میں نے بتایا کہ ماہ محرم کی 2 حیثیت، شرعی اور تاریخی۔ شرعی 2 حیثیت، حرمت والا مہینہ، روزے والا مہینہ۔ تاریخی حیثیت بھی اس کی 2 ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے جو آپ کے سامنے ضمناً جس کا تذکرہ آ چکا ہے، وہ یہ کہ عاشورہ کا دن یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات کا دن ہے، ظلم سے نجات کا دن ہے، اور جو ظالم کی ہلاکت و بربادی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظالم کو کس طریقے سے پکڑا، کس طریقے سے اسے پوری دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ایک مظلوم اور مقہور، مجبور اور لاچار، بے بس اور ضعیف اور کمزور قوم کے ذریعے سے کس طریقے سے اپنے زمانے کے سب سے طاقتور شخص جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب بھی کہا کرتا تھا اور بڑا رب کہا کرتا تھا، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو پانی کے اندر اور دریا کے اندر غرق کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے داستان عبرت اور نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کا انداز نرالا ہے۔ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، اور اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو قیامت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو ڈھیل دیتا لیکن ان کو پکڑتا ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک مظلوم قوم کے ذریعے سے اللہ نے اسے ہلاک و برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہلاک کرنے کا اور انتقام لینے کا انداز اللہ رب العالمین کا نرالا ہے۔ اللہ رب العالمین مظلوم قوموں سے بھی ظالم قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ داستان تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ایک چونٹی بھی اگر ہاتھی کے سوٹ میں چلی جائے تو چونٹی اس کے لیے موت کا پروانہ بن جاتی ہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابو جہل بہت ہی سرکش اور اس امت کا فرعون اسے کہا گیا، ابو جہل کو اسے کس طریقے سے 2 کمسن بچوں نے کس طریقے سے اسے بدر کے مقام پر قتل کر دیا تھا۔ ان 2 بچوں کا اس کی طاقت کے سامنے کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی دونوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے طاقت کا۔ ایک تو اپنے وقت کا بہادر، سرکش، ظالم، اور ہمارے نبی نے اس کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین ابو جہل اور عمر دونوں میں سے جو اس کو زیادہ محبوب ہوں تو انہیں ہدایت دے دے، اسلام کی توفیق دے دے۔ اس قدر طاقتور انسان تھا کہ اس کے اسلام قبول کرنے سے بھی اسلام کو قوت ملے گی، اسلام کو طاقت ملے گی، لیکن ابو جہل کباب ہی رہا اور اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اپنے زمانے کا معروف و مشہور انسان تھا، 2 کمسن بچوں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا انداز نرالا ہے، لہذا مسلمانوں کو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق ہے، اس رب سے ہمارا بھروسہ ہے جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور جس کے ہاتھ ہی میں پوری طاقت ہے، پوری قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا مسلمانوں کو حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں کبھی بھی مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس بزدل لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی آ جائے، بزدلی کا شکار ہو جائے، وہی چاہتے ہیں یہ کہ ہم سب مایوس ہو جائیں، بزدلی کا شکار ہو جائے۔ لیکن جو قومیں بہادر ہوتی ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوتی، کبھی مایوس نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کا انداز نرالا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جب اس کو پکڑتا ہے۔ اس لیے جو ظالم ہیں اپنے کیفر کردار کو ضرور پہنچیں گے دنیا کے اندر یا تو آخرت کے اندر۔ اس لیے کبھی بھی جو ہم مسلمان جو ذلت و پستی اور رسوائی کی سبھی غار میں ہیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے ڈریں، اللہ پر توکل کریں، اپنے ایمان کی، عقیدے کی، عبادات کی، معاملات کی، اخلاق کی، تمام چیزوں کی اصلاح کریں، تب جا کر کے ہماری کھوئی ہوئی طاقت اور ہمارا کھوئی ہوئی عزت اور ہمارا کھویا وقار واپس آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی حیثیت اس کی یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور بنو اسرائیل کی نجات کا دن ہے،
اور یہ حدیث معلوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری جو تاریخی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نئے سال کی شروعات ہوتی محرم کے مہینے سے۔ اس سے پہلے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی سن 17 ہجری تک سمجھ لیجئے مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں تھی، اور جو سال ہوتا تھا اس سال کے کسی بڑے واقعے سے موسوم کر دیا جاتا تھا، اور اس سال کو اس بڑے واقعے سے یاد رکھا جاتا تھا کہ وہ سال جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے یہ یاد رکھنا بہت مشکل ہے، تاریخ یاد رکھنا اگر نہ لکھی جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد خلیفۃ المسلمین ان کے پاس لیٹر اور خط لکھا، مکتوب روانہ کیا، کہا آپ کے پیغامات ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں تاریخ درج نہیں ہوتی، ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا کون پہلے کا کون بعد کا، تو کچھ ایسا انتظام کیجئے کہ ہماری ایک تاریخ ہو جائے۔ جب یہ پیغام ان تک پہنچتا ہے مکتوب، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ میں سے جو بچے تھے ان کو اور بڑے بڑے صحابہ جن عبداللہ بن عباس اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام کو آپ نے اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ خطاب اور مکتوب اور خط ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری یمن سے آیا ہے، اور ہماری کوئی تاریخ مرتب کیجیے آپ لوگ۔ اس کے لیے سب کو اکٹھا کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے ہماری تاریخ کو، اسلامی کیلنڈر کو ہجرت کے ساتھ موسوم کر دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو، ان کی تجویز کو تمام صحابہ نے قبول کر لیا، اور اس لیے قبول کیا ماہ محرم کو، اور اس کی شروعات کی گئی اس لیے کہ سن 13 نبوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو صحابہ تھے مسلمان، آپ ان سے جو بیعت لی تھی جسے بیعت عقبہ دوم کہا جاتا ہے، آپ نے 2 بیعت لی تھی ان سے، ایک پہلے عقبہ اولا اور ایک عقبہ دوم، دوسری بیعت نبوت کے 13ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، مکہ کے مشرکین حج کرتے تھے، حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے چلا رہا ہے، اور ان کے ہاں بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے تھیں، انہی میں سے طواف، حج، قربانی، ساری چیزیں تھیں، تو بھی حج کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ، آس پاس کے لوگ حج میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے انہیں دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگوں پر آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر جب سن 13 نبوی کے اندر وہاں سے لوگ آئے، کافی تعداد تھی، تو آپ نے ان سے بیعت لیا، اور اسی بیعت کے اندر ہجرت کا معاملہ طے کر لیا گیا، اور منصوبہ بنا لیا گیا تھا کہ لوگ اب یہاں سے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جائیں گے، اور ذوالحجہ حج ہونے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد نکلتی رہی، جاتی رہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ اور یہ کب ہوا؟ حج کے بعد، اور ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ آتا ہے۔ ہمارے نبی نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی تھی، اس لیے آپ رکے ہوئے تھے، تمام صحابہ کے چلے جانے کے بعد آپ نے ہجرت کیا۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی محبت اور شفقت اور رحمت تھی کہ اگر آپ پہلے چلے جاتے تو تمام صحابہ کرام کو مکے کے اندر پکڑ کر کے قتل کر دیا جاتا تھا، ان پر اور ظلم کی چکیاں پیسی جاتی، اس لیے آپ ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو جانے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام نکل گئے، صرف آپ کا خاندان بچا، ابو بکر بچے، علی رضی اللہ تعالیٰ، باقی عام جو صحابہ تھے کوئی نہیں بچا تھا، سب کے سب چلے گئے تھے، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ بھی ہجرت کر چکے تھے، کوئی نہیں بچا تھا، چند لوگ بچے تھے۔ تو یہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی تو محرم سے کیوں؟ اس لیے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہجرت کا معاملہ طے کر لیا گیا تھا، اور ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ آتا ہے، اور اس لیے اور تمام صحابہ کرام ذوالحجہ کے مہینے ہی میں مدینہ پہنچ چکے تھے کم و بیش، اس لیے محرم کے مہینے سے شروعات کی گئی۔ تو یہ دوسری اس کی تاریخی حیثیت ہے اس ماہ محرم کی، کہ ہمارے یہ مہینہ یا اسلامی تاریخ یہ ہجرت کی یاد دلاتا ہے، اور ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ کا اتنا شاندار پہلو ہے کہ یہ ہجرت کا واقعہ اسلام کی عظمت کو یاد دلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد ہی اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ اسلام کے ساتھ ہجرت کی مرہون منت ہے۔ ہجرت سے پہلے اسلام مدینہ مکے کے اندر گلیوں کے اندر محصور تھا، اسلام کا نام لینا بھی پھانسی کے مرادف ہوا کرتا تھا، لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی، اس ہجرت کے ذریعے سے اسلام کا کلمہ پوری دنیا کے اندر عام ہوا، اور پوری دنیا کے اندر غلبہ اس کو ملا۔ اس لیے ہجرت آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی کا سب سے تابناک اور روشن واقعہ ہے، اس لیے تمام صحابہ کرام کی نظر اسی واقعے پر گئی۔ اسی لوگوں نے فتح مکہ کو، آپ کی ولادت کو، اور اس طریقے سے غزوہ بدر کو اور دیگر واقعات کو، حتیٰ کہ جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا
اس دن کو بھی، اس واقعے کو بھی اسلامی تاریخ کی بنیاد نہیں رکھی گئی، اسلامی تاریخ کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی، کیونکہ ہجرت کا واقعہ یہ مظلوموں کی داستان یاد دلاتا ہے اور یہ بتاتا ہمیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اسلام کو مکہ کی گلیوں سے نکال کر کے دنیا کے اندر اسے عام کیا۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے بسی اور بے کسی اور بے سر و سامانی کے عالم میں جس توحید اور اسلام کی دعوت کا بیڑا ہمارے نبی نے اٹھایا اور دنیا کے اندر سے عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، وہ مدینہ منورہ کی آبادی سے، مدینہ منورہ کی بستی سے اور ہجرت کرنے کے بعد اسلام کی آواز دنیا کے اندر پہنچنے لگی۔ اس لیے ماہ محرم اور یہ ہجرت کی تاریخ کو صحابہ کرام نے اس کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ اس کی دو تاریخی حیثیت ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے ماہ محرم کے اندر۔ ماہ محرم ہی کے اندر ہمارے نبی کی زندگی میں غزوہ جسے غزوہ ذیقرد اور غزوہ غابہ کہا جاتا ہے، اس غزوے کے اندر سن 7 ہجری میں، محرم سن 7 ہجری میں، اس غزوے کے اندر سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور تیر انداز تھے، انہوں نے اپنی تیر اندازی کی، شجاعت اور بہادری کی بہت بڑے جوہر دکھائے تھے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر ان کو بہت زیادہ حصہ دیا تھا۔ اور اس کے 3 دن کے بعد غزوہ خیبر پیش آئی جو یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑی گئی تھی محرم ہی کے مہینے کے اندر۔ غزوہ خیبر، یہ خیبر مدینے سے چند میل کی دوری پر واقع ایک شہر ہے جہاں یہود آباد تھے، وہاں یہود آباد تھے، ان یہودیوں سے جنگ لڑی گئی محرم کے مہینے میں۔ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا سن 7 ہجری کے اندر۔ اسی طریقے سے محرم ہی کے اندر سن 17 ہجری کے اندر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائدانہ صلاحیت اور اس طریقے سے وہ امیر تھے اور جنرل تھے، قائد تھے، سعد بن وقاص سن 17 ہجری کے اندر عمر فاروق کے دور خلافت میں جو اہل فارس سے جنگ لڑی گئی تھی، وہ جنگ اسی محرم کے مہینے میں لڑی تھی۔ اہل فارس جسے اب ایران کہا جاتا ہے، وہاں لوگ فارسی تھے، فارسی زبان والے، اس لیے ان کو اہل فارس کہا جاتا تھا۔ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ تو اسی محرم کے مہینے میں سن 17 ہجری کے اندر اہل فارس کی تمام طاقت اور قوت اور شوکت کو اللہ رب العالمین نے تہوبالا کر دیا اور شاندار فتح دلائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسی محرم کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ سن 23 ربیع ہجری کے اندر اسی محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور اسی محرم کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اور اسی محرم کے ہی مہینے میں سن 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دلخراش واقعہ پیش آیا۔ سن 656 ہجری کے اندر محرم کے مہینے ہی میں بغداد خلافت بنو عباسیہ جو تخت و تاراج ہوئی، جس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ہلاکوں نے کیا تھا، وہ اسی محرم کے مہینے میں سن 656 ہجری کے اندر جب سقوط بغداد ہوا، اسی محرم کے مہینے کے اندر ہوا تھا۔ اور بھی بڑی لمبی تاریخ ہے ہماری ماہ محرم کے حوالے سے، جنگ اور واقعات اور بڑے بڑے واقعات اور لڑائیوں کے حوالے سے، لیکن چنچیدہ اور بڑے واقعات تھے ہمارے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج اس واقعے کے استحقاق سے زیادہ لوگوں نے حق دے دیا اور زیادہ اس مسئلے کو الجھا دیا۔ حضرت حسین کی شہادت یقیناً بڑا معاملہ ہے، لیکن ان سے بڑی بڑی شہادتیں دین اسلام کی طرف پیش آئی ہیں۔ ان سے پہلے خود ان کے والد محترم کو شہید کیا گیا رضی اللہ عنہ کو، ان کے خالو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور عمر فاروق جو قلعہ اسلام کے اتنا مضبوط دروازہ تھے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک دروازہ جب تک رہے گا اسلام کے اندر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، اور جب دروازہ توڑ دیا جائے گا، دروازہ توڑنے کے بعد اسلام کے اندر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ دروازہ تھے، وہ قلعہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دے کر کے شیطان بھی اپنا کا راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، جن کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتے، جن کے بارے ہمارے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زبان پر حق جاری کر دیا، فاروق کا لقب دیا گیا، ان کے ذریعے اسلام کو بلندی اور اشاعت ملی۔ چھپ چھپ کر کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اسلام قبول کیا، علی اعلان جا کر کے خانہ کعبے کے اندر اللہ کی عبادت کرے۔ اتنے بڑے بہادر جری تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں کام جایا کرتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اسی محرم کی پہلی تاریخ کو شہید کیا گیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد، یعنی جب ان کی خلافت آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ دوم ہیں، تو اس طریقے سے یہ بھی واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت عمر سے بڑھ کر کے شہادت رہی حضرت حسین کی،
حضرت حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، پھول ہیں، وہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے، لیکن جنگ میرے بھائیوں اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ اجتہاد کی بنا پر جنگ تھی، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہیں، انہیں ورغلایا گیا، انہیں بہکایا گیا، انہیں دھوکہ دیا گیا، ایک طرف چند لوگ تھے، ایک طرف زیادہ لوگ تھے، اس لیے مظلومات اور ان کی شہادت ہوئی، ورنہ اسلام کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی۔ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا 1 مہینے تک محاصرہ کیا گیا، 1 مہینے تک پانی اور کھانا اور تمام چیزیں بند کر دی گئی۔ جس ذات نے مدینہ کے لوگوں کے لیے یہودیوں سے کنویں خرید کر کے صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے پانی وقف کر دیا تھا، ایک ایسا وقت آیا کہ 1 مہینے تک پانی کے قطرے کے لیے ترستا رہا۔ اسے علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، پوری تاریخ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس قدر ان کو 1 مہینے تک ان کا محاصرہ کیا گیا، کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا، نہیں دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کے آیتوں پر، حروف پر ان کے خون کے فوارے آج بھی موجود ہیں جو قرآن محفوظ ہے، ان کو شہید کر دیا گیا پورے 1 مہینے تک۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 دن کے اندر، چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، ان کو پورے 1 مہینے تک کیا گیا۔ وہ شہادت ہے حضرت حسین کی، مظلومات ان کو شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کیا۔ شہادت انسان کو گھر کے اندر نہیں ملتی، ان کا مقام بلند کرنا تھا اللہ رب العالمین کا، مقام انہیں ملا، عطا کیا گیا۔ ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا، وہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ لیکن میرے بھائیوں یہ مہینہ، یہ غم و ماتم اور نال و شیون اور اس طریقے سے یہ مہینہ نہیں ہے۔ کتنے سال گزرے گئے ہمارے حضرت حسین کی شہادت پر، کب تک ماتم کریں گے، کب تک ماتم کیا جائے گا؟ تو یہ جو ماتم کیا جاتا ہے یا اور چیزیں کی جاتی ہے سراسر حرام اور ناجائز ہے، اس سے بڑی بڑی شہادتیں، بڑی بڑی چیزیں پیش ہیں۔ اسلام کے اندر اسلام کو اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں تکمیل کر دیا، اس لیے یہ ساری چیزیں کرنا اسلام کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے، سب حرام اور ناجائز ہے۔ اگر ماتم کرنا ہی ہے تو ان سے بڑی بڑی شہادتیں ان کو ماتم کیا جائے۔ ہمارے نبی کی وفات ہوئی، کہ ہمارے نبی کی وفات کتنا بڑا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی کی وفات، مدینہ کے صحابہ کرام مایوس ہو گئے، ان کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ مدینہ تاریخ ہو گیا۔ جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار سوچ کر کے باہر نکل کر کہا جو کہے گا ہمارے نبی کی وفات، اس کی گردن اس کے جسم سے رکھ کر دوں گا۔ صحابہ کرام نڈھال، اتنا بڑا غم آ گیا امت مسلمہ پر۔ کیا کوئی ان کی وفات کے اوپر ماتم کرتا ہے؟ کیا کوئی ان کی وفات پر غم مناتا ہے؟ غم وہ مناتے ہیں جو بزدل قومیں ہوتی ہیں، جو طاقتور قومیں، بہادر قومیں ہوتی ہیں، وہ نہیں مناتی، وہ عبرت حاصل کرتی، نصیحت حاصل کرتی ہیں ان واقعات سے۔ یہ واقعات جو بتائے گئے ہمارے آپ کے سامنے، اس لیے نہیں کہ ان واقعات کو ہم یادگار بنا لیں اور اس کے اندر بدعت و خرابات کرنا شروع کر دیں جیسے لوگوں نے کر دیا۔ یوم اسراء، یوم بدر، یوم فتح مکہ اور نہ جانے ہمارے نبی کی ولادت ہو، نہ جانے کیا کن واقعات کی بنیاد بنا کر نہیں، اس لیے بنایا گیا کہ ہماری تاریخ ہے، تاریخ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ عبرت و نصیحت حاصل کریں، خامیوں کو دور کریں، اچھائیوں کو لیں، اس لیے بیان کیا گیا۔ ورنہ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ ان واقعات کو بنیاد بنا کر کے بدعت ایجاد کر لی جائے اور اس دن کوئی جشن منایا جائے یا غم منایا جائے۔ اسلام غم منانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو زندہ جاوید قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی غم نہیں مناتی، وہ اپنی پریشانیوں کو اور اپنی خامیوں کو دور کر کے آگے چلنے اور بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے ساری چیزیں جو کی جاتی ہے قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین توحید پر ہمیں قائم رکھے، بدعت و خرافات سے، شرک سے، تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ لہٰذا اگر اس مہینے کی عظمت کو جاننا ہے، اس مہینے کے اندر مسنون اعمال کرنا ہے تو ہمارے لیے روزہ رکھنا ہے۔ مہینے کی مبارکباد دینا، بہت سارے لوگ مبارکباد بھی دیتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا مہینے سال کی مبارکباد دیں، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ مبارک کہہ دینے سے کوئی مبارک نہیں ہوتا۔ جب آپ مبارک والے اعمال کریں گے تب وہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہوگا، آپ اس کا اہتمام کریں گے تب ہوگا۔ ایسے کہہ دینے سے کوئی چیز مبارک نہیں ہو جاتی، اس کا اہتمام کریں گے، عبادات کریں گے، روزہ رکھنا اس مہینے کے اندر رکھیں گے تبھی جا کر کے ہم کو برکت ملے گی، تب ہم کو فائدہ ہوگا۔ صرف مبارک کہہ دینے، جمعہ مبارک، رمضان مبارک، رمضان تو غیر مسلموں کو بھی ملتا ہے اور ان مسلمانوں کو بھی ملتا ہے جو روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے کوئی مبارک نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں پر پردہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جا کر کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈر ہے، اللہ کا پردہ نہیں، لوگوں کا پردہ ہے، لوگوں کا اتنا خوف، لوگوں کا ڈر، اور جا کر کے لوگ کھاتے ہیں۔ کیا فائدہ اس رمضان کا برکت کا؟ کوئی ان کو فائدہ ہوگا جو رمضان کے مہینے کے روزہ ہی نہیں رکھے؟ اس لیے اعمال سے برکتیں ہوتی ہیں، اعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ صرف لفاظی اور زبانی دماغ خرچ کرنے سے، مبارکباد دے دینے سے کوئی مہینہ، کوئی دن بابرکت نہیں ہو جاتا۔ اسے نیک اعمال کیجیے اور اپنے اس مہینے کو، سال کو
گزشتہ سال سے بہتر بنائیے، جو خامیاں اور گناہ اور خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی تلافی کیجیے، ان کو دور کر دیجیے، توبہ کیجیے، اور اس سال کو گزشتہ سال سے بہتر بنائیے۔ جیسے تاجر ہوتا ہے اپنے جس سال کو گھاٹا ہوتا ہے آنے والے سال کو بہتر بناتا ہے، نقصانات کو دور کرتا ہے، اس طریقے سے کیجیے، تب جا کر کے فائدہ ہوگا، ورنہ صرف مبارک کہہ دینے سے اور رسائل بھیج دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ مبارک بھیج دینا، رسائل بھیج دینا، یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ چیزیں نہیں ہیں، غلط ہے یہ چیزیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی مہینہ تھا، مہینے کی شروعات سال کی شروعات ہوتی تھی، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ لہذا بدعت خرافات سے اپنے اعمال کو برباد نہ کیجیے، نبی کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں بدعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بلا ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم الکم الرؤوف الرحیم۔